مہدی نبی کے دین کی قسمت کا نام ہے. ایک ایک مصرع میرا. مہدی نبی کے دین کی قسمت کا نام ہے. مہدی علی کے روب و جلالت کا نام ہے. اور مہدی خدائے پاک کی طاقت کا نام ہے. مہدی خدائے پاک کی طاقت کا نام ہے. مہدی کا دور ہی تو شریعت کا نام ہے. مہدی کا دور ہی تو شریعت کا نام ہے. فتوے تمام رکھیں گے تیغوں کی دھار پر. فتوے تمام رکھیں گے تیغوں کی دھار پر. ایمان تولے جائیں گے پھر سلسلہ آنے کو ہے امام. اور یہ جتنے سر اٹھائے پھر رہے ہیں, جگہ جگہ بم دھماکے کرتے پھر رہے ہیں, انجام کیا ہوگا پیش کر رہا ہوں. جس دم امام وقت اٹھائیں گے ذوالفقار. جس دم امام وقت اٹھائیں گے ذوالفقار. ارے عباس کے علم سے لگائیں گے ذوالفقار. عباس کے علم سے لگائیں گے ذوالفقار. لہرا کے پھر جہاں کو دکھائیں گے ذوالفقار. اور حیدر دشمنوں پہ چلائیں گے ذوالفقار. حیدر دشمنوں پہ چلائیں گے ذوالفقار. بولیں گے تم نے سازش کی جاگ جاگ. بولیں گے تم نے سازش کی جاگ جاگ. ہمت ہے گر دکھاؤ مجھے آج بھاگ گئے. آنے کو ہے امام, آنے کو ہے امام, آنے کو ہے امام, آنے کو ہے امام. اور سب اپنا قبلہ درست کریں کہ ہوا کیا ہے. تم نے مسائلوں کو فضائل بنا دیا. تم نے مسائلوں کو فضائل بنا دیا. گرداب کو حیات کا ساحل بنا دیا. ارے فتویٰ کری کو دین کا حاصل بنا دیا. فتویٰ کری کو دین کا حاصل بنا دیا. اور نام علی نماز میں باطل بنا دیا. نام علی نماز میں سنیے گا, نام علی نماز میں باطل بنا دیا. شامل رہے جو فتوے ہر ساز باز میں. شامل رہے جو فتوے ہر ساز باز میں. سر ان کے کاٹ لیں گے وہ آ کر نماز میں. آنے کو ہے امام. علی ولی اللہ, علی 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 علی. آنے کو ہے امام, آنے کو ہے امام. اور آپ کے لیے شعر کہ مہدی کے ساتھ لاکھوں جوان ہوں گے ماتمی. مہدی کے ساتھ لاکھوں جوان ہوں گے ماتمی. تاروں کی طرح ہی سے آیا ہوں گے ماتمی. ہم سے نہ پوچھئے کہ
کہاں ہوں گے ماتمی، ہم سے نہ پوچھئے کہ کہاں ہوں گے ماتمی، مہدی جہاں پہ ہوں گے وہاں ہوں گے ماتمی، یہ مرتبے ملیں گے محبت کی آج ہے، یہ مرتبے ملیں گے محبت کی آج ہے، زنجیریں لے جائیں گے مہدی کی فوج میں، آنے کو ہے آنے کو ہے، یہ مرتبے ملیں گے محبت کی آج ہے، زنجیریں لے جائیں گے مہدی کی فوج میں، آنے کو ہے امام، آنے کو ہے امام۔ اور علامہ صاحب نے یہاں ایک منظر پیش کیا تھا کہ کعبے میں جب سرکار آئیں گے، وہ پورا بند نظم ہے کہ گونجے گی یا علی کی صدا کائنات میں، ایک دوسرا گونجے گی یا علی کی صدا کائنات میں، ہوگا علم بھی غازی کا مہدی کے ہاتھ میں، ہوگا علم بھی غازی کا مہدی کے ہاتھ میں، لمحہ وہ کیسا ہوگا ہماری حیات میں، ارے ماتم کریں گے شاہ مہدی بھی ساتھ میں، ماتم کریں گے شاہ مہدی کے ساتھ میں، اور یہ نکتہ ہے نکلا نہ ہوگا ایسا سا کبھی نور کا جلوس، نکلا نہ ہوگا ایسا کبھی نور کا جلوس، کعبے سے نکالیں گے عاشور کا جلوس، نکلا نہ ہوگا ایسا کبھی نور کا جلوس، کعبے سے وہ نکالیں گے عاشور کا جلوس، آنے کو ہے امام، آنے کو ہے امام۔ اور آخری بند پیش کر رہا ہوں، کچھ کہہ رہے ہیں دین غلط بندگی غلط، کچھ کہہ رہے ہیں دین غلط بندگی غلط، کچھ نے کہا کہ مدحت آل نبی غلط، اور جاہل مزاج بولے کہ ہے شاعری غلط، جاہل مزاج بولے کہ ہے شاعری غلط، بولا کوئی نماز میں ذکر علی غلط، بولا کوئی نماز میں ذکر علی غلط، آ جائیے امام کے ان سب سے پر اڑے، آ جائیے امام کے ان سب سے پر اڑے، 70,000 فتویٰ فروشوں کے سر اڑے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات کریں۔
1434 ہجری کے عشرہ محرم کی چھٹی تقریر آپ حضرات امام بارگاہ کاظمین میں سماعت فرما رہے ہیں۔ غدیر سے کربلا تک کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ بعد وصال پیغمبر 50 سال کا وہ عرصہ کہ جس میں حالات و واقعات جو بھی ہوئے ان کے نتائج اور ان کے رزلٹ اچھے برآمد نہیں ہوئے۔ کوئی بھی کام انسان کرتا ہے تو یہ سوچ کر کرتا ہے کہ اس کا رزلٹ ہمیں کیا ملے گا۔ ایک کسان درخت بوتا ہے کھیتوں میں، درخت لگاتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، اس کو بہت سی چیزوں سے بچانا پڑتا ہے، سردیوں اور گرمیوں میں، پھر اس کی سینچائی اور پانی دینا، جیسے اولاد کی پرورش ہوتی ہے ایسے پودوں اور درختوں کی پرورش بھی ہوتی ہے۔ جب زمانے نے ترقی کی تو جا کے درختوں کی بھی دوائیں ایجاد ہو گئیں، لیکن پہلے نہیں تھی۔ ایک طرف سردیوں میں پالا نہ گرے، کوہرا نہ گرے، ورنہ فصل خراب ہو جائے گی۔ ایک طرف آسمانی آفات اور پھر پرندوں سے بچانا، جانوروں سے بچانا، منہ مارنے والوں سے بچانا، بیل بکری اونٹ نہ گھس جائیں کھیت میں، اس سے حفاظت۔ بڑی مشکلی ترین منزلوں سے گزر کے پودے بڑھتے ہیں، پھر بیج نکلتے ہیں اور دانہ اکٹھا ہوتا ہے، اور پھر اس کی صفائی اور ستھرائی، بھوسا الگ کرنا اور مٹی الگ کرنا، اور کتنی منزلوں سے گزار کے پھر وہ بازار میں لاتا ہے تو لوگوں کے پیٹ بھرتے ہیں، پھر سب کھانا کھاتے ہیں۔ ایک پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کتنے لوگوں کی اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم ہے، کتنی محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، رات و دن ایک کر دیتا ہے، نیندوں کو قربان کرتا ہے، کھانا کم کھاتا ہے تاکہ نیند نہ آئے، زیادہ کھائیں گے تو نیند آ جائے گی، تو امتحان کے زمانوں میں دبلا ہو جاتا ہے، چھٹیوں کے زمانے میں موٹا ہو جاتا ہے، لیکن گزرتا تو مشکلوں سے ہے، صرف ایک رزلٹ کے انتظار میں۔ تو کیا طے ہوا؟ طے یہ ہوا کہ دنیا کا کوئی بھی کام، تجارت کا ہو، نوکری کا ہو، پڑھائی لکھائی کا ہو، صرف ایک اختتام اور انجام کے لیے، اچھے نتیجے کے لیے محنتیں کی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تاریخ ہم کو یہ بتائے کہ 30 سال جو گزرے ہیں پیغمبر کے بعد،
ان میں کے جو 25 سال گزرے ہیں اس میں بڑی فتوحات ہوئیں، بڑے ملک فتح ہوئے، بڑی زمینیں فتح ہوئیں، اس کا رزلٹ کیا آیا؟ اب نتیجہ سنائیے. آپ تو فتوحات سنائے چلے جا رہے ہیں، آپ تو گھوڑے دوڑا رہے ہیں کاغذ پہ، یہی بتا رہے ہیں دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. رزلٹ تو بتائیے. جو گھوڑے دوڑے اس کے بعد ہوا کیا؟ کیا ہوا؟ تو ایسے انگلیوں پہ گن لیجئے کہاں کہاں گھوڑے گئے، کہاں دریا راستے میں پڑے، کہاں سمندر راستے میں پڑے. صرف عرب تھا آپ کے پاس، پھر آپ نے عراق فتح کیا، وہاں کے بادشاہوں کو مارا پیٹا، وہ بھی آپ نے لے لیا. پھر ایران کے بادشاہوں کو در بدر کیا، مارا پیٹا، نکالا، ایران لے لیا. پھر مصر لے لیا، اسپین تک چلے گئے، اردن تک چلے گئے، شام بھی آپ کے پاس آ گیا، مشرق و مغرب پہ بہت دور دور نکل گئے. ہم آج چاہتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد اس رزلٹ کے بارے میں پوچھیں کہ کیا ہوا. تو اب اس وقت کیا ہے؟ رزلٹ آپ کے سامنے، رزلٹ آپ کے سامنے. تو جو ملک فتح ہوئے وہ سب سامنے ہیں آپ کے، ان کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ تو خیر فتح تو ہوا تھا، فتح ہوا تھا، ابتدائی میں فتح ہوا تھا، لیکن پھر یہ ہندوستان بن گیا. پھر دوبارہ 60 سال پہلے آپ نے کہا یہ ہم نے فتح کیا تھا، ہم یہاں رہیں گے، ہمارا ہے، باب الاسلام ہے، دروازہ ہے ہمارا، چلیے آپ دروازے کے پاس آ کے بیٹھ گئے. رزلٹ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ تو میں کیوں بیان کروں کہ نتیجہ کیا ہے؟ اخبارات ہیں، ٹیلی ویژن ہے، میڈیا ہے، کمپیوٹر ہے، سب بتا رہے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو رزلٹ سامنے. تو اب جو کام کر رہا ہے یا تو وہ جواب دے یا تاریخ بولے، اور جو جانتا ہے تو وہ جانتا ہے، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہیں پر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ 25 سال مولا علی کیا کر رہے تھے، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کا رزلٹ کیا ہے. جو انہوں نے کیا اس کا رزلٹ کیا ہے. تو وہ تو آپ نے سب سن لیا، کیا کیا ہوا، کیا کیا ہوا، کیا کیا ہوا، اور رزلٹ بھی آپ کو معلوم ہے. اب ادھر دیکھتے ہیں کہ علی اکیلے کیا کر رہے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا، وہ دیکھتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی ایک ذرا سا سوچنا پڑے گا کہ آیا جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں محبتیں مل رہی ہیں یا نفرتیں مل رہی ہیں. تو کتنی محبتیں ہم نے پائیں 1400 سال میں اپنے کاموں پر، یا نفرتیں پائیں. کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ اسلام کا نعرہ لگا کر عرب سے نکلنے والے جہاں جہاں گئے اور جتنی زمینیں اور ملکوں کو فتح کیا،
تو ایک ملک ہوتا ہے اسلامی، مشرق سے مغرب تک۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم کہتے کہ محبتیں ہی محبتیں، لیکن اس کارنامے کے 53 ٹکڑے ہو گئے اور انسانوں کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ تو ملکوں کے 53 حصے، زمینیں 53 حصوں میں بٹیں، عقائد 72 حصوں میں بٹے، تو یہاں سے پتہ چلا محبتیں نہیں، نفرتیں ہی نفرتیں، نفرت۔ بھئی ایک گھر میں ماں باپ رہتے ہیں، 5-6 بھائی رہتے ہیں، ان کی بیویاں رہتی ہیں، ان کے بچے رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں لوگ۔ بھائی کیا کہنا، ماشاءاللہ دیکھیں صاحب ان کے گھر میں کیسے اچھے ضابطے ہیں اور اصول ہیں اور ادب ہیں، سب میں ایکا ہے، سب بھائی مل کے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے گیدڑ سنگی گھر میں پھینک دی، جادو ٹونا کر دیا، جانے کیا ہنڈیاں ونڈیاں پھینک دی۔ اور 1 مہینے کے بعد پتہ چلا وہ انہوں نے تو وہاں ادھر مکان لے لیا ہے، کہاں بھائی؟ ہاکس بے پہ۔ اور جو دوسرے بھائی کہاں گئے؟ ارے صاحب انہوں نے تو کیا کلفٹن پہ لے لیا۔ اچھا صاحب تیسرے بھائی کہاں گئے؟ کہنے وہ ذرا کم کماتے تو ان کو لالو کھیت میں ایک مکان مل گیا۔ اور وہ والے کہاں گئے؟ ارے کہنے لگے وہ تو بیچارے بالکل ہی گئے گزرے، تو وہ سرجانی کی طرف کہیں انہوں نے کرایہ کا مکان لے لیا۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ پتہ چلا اتفاق تو بڑا تھا، محبتیں تھیں، لیکن ایک دم جھگڑے فساد شروع ہو گئے، سب ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ تو اب وہ جو پرانی محبتیں تھیں اب اس کا ذکر کوئی نہیں کر رہا کہ ماں باپ کا احترام تھا، بھائیوں میں محبت تھی۔ اب یہ قصے بیان ہو رہے، جھگڑا کون سی بیوی نے چکر چلایا، کس نے شروع کیا، کس سے کس کا جھگڑا ہوا، اس بھائی نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، جھگڑے کس بات پہ ہوئے، پتہ چلا ٹکڑوں میں سب بٹ گئے۔ اور قصے جو عام ہوئے وہ نفرتوں کے قصے عام ہوئے، محبتوں کے عام نہیں ہوئے۔ تو تاریخ محبتوں کی نہیں لکھی گئی، نفرتوں کی لکھی گئی۔ بھئی ہم تو ایسے ہی کریں گے، تقریر تھکے ہوئے آتے ہیں وہاں، اب پیارے تو بھاگ گئے، جب پیاری ہی چلا جائے تو پھر اب کیا مطلب؟ جھگڑا تو یہی ہے۔ تھکے ہوئے آتے ہیں، پھر اطمینان سے باتیں کریں اور پھر کیا کریں، مطلب یہ کہ تو اب نفرتوں میں تاریخ جہاں پروان چڑھی ہو، کیا کریں پڑھ کے آپ بتائیے۔ آ گئے پیارے، سب کے پیارے، بھئی منتظم بھی ہیں، سامع بھی ہیں، بڑا مسئلہ ہے، اور اپنے خاندان کے سربراہ بھی ہیں، تو اتنے بہت سے عہدے ہیں، تو جب اتنے عہدے ہوتے ہیں نا تو سب کا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اصل آدمی کی تلاش ہوتی ہے کہ بھئی یہ چل نہیں رہا شعبہ، تو حکومت تو چل جاتی ہے لیکن اس کا اہم شعبہ عدلیہ ہوتا ہے۔ اب جن کو نہیں معلوم تھا، بچوں کو سیوکس نہیں پڑھی جنہوں نے، تو ان کو کیا پتہ کہ مطلب عدلیہ کا جمہوریت میں کیا حصہ ہے، لیکن کسی طرح سمجھ میں آ گیا کہ کیا پکار ہے عدلیہ کی، اور مین ہیڈنگ اب صدر یا وزیر کی نہیں ہوتی بلکہ عدلیہ کی ہوتی ہے۔ پہلے تو آپ سمجھتے تھے روز بیان آئے گا اسمبلی سے، اب بیان آتا ہے عدلیہ سے، تو پتہ چلا عدلیہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے جمہوریت میں، اور اگر وہی کمزور ہو جائے، آدمی پاس نہ ہو، تو اب پتہ لگا کہ حکومت تو بن رہی تھی، فتوحات ہو رہے تھے، عدلیہ کے لیے وہاں جانا پڑتا تھا جہاں باغ میں علی بیٹھے تھے۔
علی نے کوئی عہدہ تو نہیں لیا نا چیف جسٹس کا، اور جو کسی نے آفر بھی نہیں کیا کہ بھئی عہدہ خالی پڑا ہے آپ ہی آ جائیے، پتہ چلا نہیں عہدہ تو نہیں علی کو دینا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ہم جائیں گے تو وہ منع بھی نہیں کریں گے، یہ تھوڑی کریں گے غصے میں کہیں کہ جاؤ تو ہم تم سے کیوں بات کریں، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا جو ہم نہیں، انہیں تو معلوم ہے کہ علی یہ کام کریں گے، اس لیے کہ علم کے شہر کے دروازے جو ہیں، تو پتہ چلا علم کے شہر کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا، چونکہ کہہ گئے رسول اللہ کے دروازے پہ جانا، چلو ایک کہا تو مانا، گئے تو دروازے پہ مسئلہ تو حل ہوا، تو علی یہ تھوڑی دیکھ رہے تھے کس کا ملک ہے اور کون ہے اور کیا ہے، علی تو یہ دیکھ رہے تھے کہ انسان یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علی عرب کے حاکم نہیں تھے، اگر صرف عربوں کے ہوتے تو نفرت کرتے، پتہ چلا عالمین کے رہنما ہے، ایک پوچھ کے جاتا ہے دوسرا آتا ہے، اس کو چھوڑو ملک آتے ہیں پوچھنے، ملک آتے ہیں چونکہ عالمین کے ہیں جو نا، تو وہاں کے فیصلے بھی علی کرتے ہیں، یہاں کے فیصلے بھی علی کرتے ہیں، مشرق کے فیصلے، مغرب کے، شمال کے، جنوب کے، ہر جگہ کے فیصلے، اب ہر چیز آپ کو نظر آ جائے یہ تو ناممکن، یہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ دین کی بنیادیں رکھی ہی گئی ہیں انجانی وہ چیزوں پر کہ جو دکھائی نہیں دیتی، پورا دین چل رہا ہے اندیکھی چیزوں پر، اللہ کو مانیے نہیں دیکھا، فرشتوں کو مانیے نہیں دیکھا، جنت کو مانیے نہیں دیکھا، جہنم کو مانیے نہیں دیکھا، جنات کو مانیے نہیں دیکھا، کوثر کو مانیے نہیں دیکھا، توبہ کو مانیے نہیں دیکھا، صراط کو مانیے نہیں دیکھا، تو یہ تو بتائیے آپ نے دیکھا کیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء کو مانیے، دیکھا نہیں؟ کوئی ایک چیز بتا دیجئے اصول دین اور فروع دین میں کہ جو ہم نے دیکھی، ابھی میں بیٹھا ہوں میں بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں، توحید آپ نے نہیں دیکھی، نبوت آپ نے نہیں دیکھی، امامت آپ نے نہیں دیکھی، اور خدا نہ کرے کہ قیامت آپ نے نہیں دیکھی، نماز آپ نے نہیں دیکھی، نمازی دیکھے ہیں نا، نماز دیکھی کہ نہیں، روزہ دار دیکھے ہیں نا، پھلکیاں، دہی بڑے، چنے، کباب، رسگلے، یہ دیکھا نا، روزہ تو نہیں دیکھا آپ نے، دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، کوئی چیز آپ نے دیکھی ہی نہیں، لیکن مانیے، ماننا ہے اندیکھی چیزوں پر دین چل رہا ہے، اب سمجھے آپ، اگر کوئی ایک چیز آپ کو دکھائی جائے گی اس دین کی خاطر تو وہ واحد چیز ہے، اللہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے، 1,00,000 کو آپ نہیں دیکھ پائیں گے، نہیں دیکھ پائیں گے آپ، کوئی چیز آپ نہیں دیکھ سکتے، صرف ایک چیز آپ کو دکھائی جائے گی، وہ ہے امام مہدی، پروردگار منوایا اتنی چیزیں اور دکھائے گا ایک، کہ یہی تو نہیں سمجھے احمق تم، توحید بھی یہی ہے، عدل بھی یہی ہے، نبوت بھی یہی، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے، نماز بھی یہی، روزہ بھی یہی، حج بھی یہی، زکات بھی یہی، خمس بھی یہی،
اگر نہیں ہے یقین تو پھر دین کی کوئی چیز دیکھ نہ سکو گے، یوں ہی مر کے چلے جاؤ گے، قیامت آ جائے گی، اللہ کہے گا جاؤ جہنم میں، جب تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں تو کیا بات۔ تو اندیکھی چیزوں پر آپ نے محنت کی، کہاں سمجھیں یار، ہیں؟ اندیکھی چیزوں پر کتنی محنت کی نا، رزلٹ کتنا اچھا مل رہا ہے، ہو گئی نعمت، فتوحات ہوئی، ملک بنائے، دولت جمع کی، نتیجہ 53 ملکوں کا نتیجہ، 72 فرقوں کا نتیجہ، پتہ نتیجہ تو ہے ہی نہیں۔ تو یہی تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کام کرنے سے کیا فائدہ جس کا نتیجہ نہ ہو۔ کرتے رہیے، ارے بھائی کام وہ کیجئے جس کا اچھا نتیجہ ملنے والا ہو۔ اب وہ کتنے ذہین تھے کہ جو گھوڑے دوڑاتے ظلمات میں نہیں جا رہے تھے، اور وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے جہاں علی تھے، ان کو پتا تھا وہاں رزلٹ کوئی نہیں ملے گا، نتیجہ یہاں ملنا ہے تو یہاں سے کیوں جائیں، یہاں سے کیوں جائیں۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی، جب رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ عمر سے مقابلہ کر لو، آج جو اس کو مارے گا اس کو میں اپنے ساتھ اپنے حجرے میں جنت میں رکھوں گا۔ کتنا بڑا اعلان ہے، یعنی جو کام کرو گے اس کا نتیجہ رسول نے سنا دیا۔ کام بڑا ہے، بڑے کام کا بڑا نتیجہ، جہاں میں ہوں گا وہاں رکھوں گا۔ اب اس سے بڑا کیا نتیجہ دیتے؟ کوئی نہیں گیا، علی چلے گئے، علی چلے گئے۔ اب جب علی چلے گئے تو رسول اللہ نے پھر ایک اعلان کیا کہ آج جو علی کی فتح کی خبر سب سے پہلے لائے گا، جو سب سے پہلے لائے گا وہ میرے ساتھ میرے حجرے میں جنت میں ہوگا۔ پھر چانس دیا، پہلا چانس رہ گیا تھا نا، تو کہتے چانس تو آپ نے دیا نا، تو پھر دوسرا چانس دیا۔ ان کو لگا کہ وہ کام مشکل تھا، یہ آسان۔ دیکھیے آسان کام پر بڑا نتیجہ چاہ رہے ہیں، مشکل کام پر کتنا ہی بڑا نتیجہ ملے چپ، بھئی یہ تو مشکل ہے، یہ ہے آسان۔ جانا ہے، دیکھنا ہے تو پوری لڑائی غور سے دیکھنی ہے، کس طرح علی نے مارا عامر ابن ابی کو۔ تو خیمہ رسول خالی ہو گیا، سب چلے گئے۔ اب وہاں کا منظر ہی دوسرا، اس لیے کہ سب غور سے اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں آدھے آدھے نتیجے میں سے چیزیں بانٹ لیں گے، تم اپنے کاندھے پہ چڑھاؤ تاکہ میں اوپر چڑھ کے دیکھوں۔ بھئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ آپ ایک گائے لے آئیے، اچھا لیجئے بھائی 5 ہمارے، لیجئے بھائی 5 ہمارے، تو یہاں بھی حصے لگ گئے۔ جب قربانی میں حصے لگتے ہیں تو جنت کے نتیجے میں بھی حصے لگ گئے۔ ان کا ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا بعضوں نے کہا نہیں ہم اکیلے، تو پیڑ پہ چڑھ گئے، کھجور کے درخت پہ چڑھ گئے، ٹیلے پہ چڑھ گئے، مطلب دیکھ لیں کسی طرح۔ سلمان فارسی رسول اللہ کے قریب ایسے بیٹھے رہے، تو رسول اللہ نے کہا سب تو چلے گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ تو سلمان کہنے لگے جنت کی لالچ میں مالک جنت کو چھوڑ دوں؟
जन्नत लेने वहां भगदड़ में जाएं और ये मालिक यहां बैठा है, कुछ भी नहीं समझे। 25 साल मदीने में अली बैठे थे, वो जा रहे थे जिहाद करने, मालिके जिहाद तो यहां, मालिक तो यहां बैठा। कहां क्या चीज तलब करने जा रहे हो? वो जो समझदार थे वो बैठे रहे। भाई यही फैसला ही करना होता है असल में, कि अक्लमंदी का फैसला हो जाए। उस वक्त ऐसी अक्ल खप्त होती है कि जब कोई काम हो रहा होता है तो इतना मौका ही नहीं मिलता कि बैठ के थोड़ा सा सोच लें जो करने जा रहे हैं इसका नतीजा क्या होगा। काश के ठंडे दिल से कुछ बुजुर्ग बैठ के सोच लेते अपने घर में, अपने शहर में, कि हम जहाँ जा रहे हैं नताइज क्या होंगे। अच्छा चलो वहाँ मौका नहीं मिला था, जब सरहद पे पहुँचे थे वहीं बैठ के सोच लेते अंदर जाएं कि ना जाएं, पाकिस्तान में जाएं कि ना जाएं, या यहीं से वापस हो जाएं। सोचने का मौका ही नहीं मिला, दर बदर चले आए, अब नताइज सामने आ रहे हैं। अच्छा ये काहे की सजा मिली है भाई हमको? ये सजा किसकी मिली? अरे ज़मीनें छोड़ के आए, खाली मकान पुकार रहे थे, महल्ले के इमाम बाड़े कह रहे थे तुम चले जाओगे तो अलम यहाँ कौन सजाएगा। सब कुछ छोड़ के लालच में आए, हमारा मुल्क है, अब जो यहाँ आए अब नताइज सामने आए। भाई तो अब तो सोचो ऐसी बात कि जिसका नतीजा अच्छा निकले। अभी भी सोचने को नहीं तैयार है महाजिरीन कराची कि भाई कुछ सोच तो लो जिसका नतीजा अच्छा निकले। बैठे उसी तरह जैसे मुसलमान सब जीत वीत के फतह वथा करके अब जो बैठे तो चारों तरफ देखा रिजल्ट। जब कुछ ना समझ में आया कि रिजल्ट अच्छा नहीं मिला तो सब उठे अली के पास आए कि हाथ बढ़ाइए बैत करें। मैं कहूंगा फिर उन्होंने थोड़ी सी अक्लमंदी तो कर ली। 25 साल बेवकूफ बन के कोई तो फैसला किया। वो फैसला उनके काम आ गया, इसलिए कि जो सिलसिला तारीख में लिखा जा रहा था उसमें अली आ गए, तो अब वो किताब एहतराम वाली हो गई। अरे भाई अली भी तो है, क्या करें, अब इसमें सिलसिले में तो अली भी है, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, हाँ तो ये भी पढ़ो तो ये भी पढ़ो। ठीक सोचा ना उन्होंने कि अब इतने तो गलत काम कर चुके, एक तो सही कर लें। अब अगर उसको भी कोई बिगाड़े तो पता चला अभी बहुत से हैं ऐसी सोच वाले कि जो नताइज के बारे में नहीं सोचते। तो बस सारा मसला यही होता है कि काम करने से पहले ये सोच लीजिए इसके नताइज क्या होंगे। और वो देखिए किसी बूढ़े बुजुर्ग से ज़रूर पूछा कीजिए, ज़रूर पूछा कीजिए। एक गांव में निस्बत लग गई थी जवान की, वहाँ बारात जानी थी, तो गांव वालों ने कहलवाया कि भाई देखिए बारात जो आ रही है उसमें कोई बुढ़ा ना आए, सब नौजवान आए। बड़ी खलबली मच गई, बुढ़े सब बैठ गए, कहने ये क्या शर्त लगाई इन्होंने, सिर्फ लड़के लड़के जवान जाएं और बूढ़ा कोई ना आए। बूढ़े बैठे, उन्होंने कहा, लड़कों ने भी कहा कि भाई मामला तो बड़ा गड़बड़ लगता है। तो एक बूढ़े ने कहा भैया एक संदूक बनवा लो, उसके अंदर हमें बंद कर लो, उसमें कर लो एक सुराख हवा आने के लिए, और कहना ये दुल्हन की बरी आई है। संदूक खूबसूरत हो, लगे दुल्हन का है। उन्होंने बुड्ढे को उसमें बंद कर लिया।
صندوق لے کے چلے. ان کا بھائی بڑی بڑی لے کے آئے, بڑے امیر لوگ ہیں, ایک صندوق میں بھر کے دلہن کے جوڑے اور زیورات آئے. بڑے خوش ہوئے گاؤں والے. وہاں پہنچے, پھر آئے وہ دلہن والے لوگ. ان کہنے دیکھیے ہم لڑکی ایک شرط پہ رخصت کرتے ہیں. وہ شرط یہ کہ جو بارات ہمارے یہاں آتی ہے تو ہر باراتی کو 200 بکرے کھانے ہوتے ہیں اکیلے. ہر باراتی کو 200 بکرے کھانے ہوں گے. ارے گئے وہاں بڑے میاں کیا صندوق کے پاس, کہنے یہ شرط ہے. کہنے ان سے کہو کہ شرط منظور ہے, مگر یہ نہ ہو کہ آپ 200 بکرے پکوا کے ہر ایک کے سامنے رکھیے. آپ یہ کیجئے 200 پکوائیے لائیے, پھر 200 پکوائیے پھر لائیے, 200 پکوائیے پھر. انہوں نے جا کے کہہ دیا کہ بھائی سب کے سامنے 200 نہیں, بلکہ آپ ایسا کیجئے ہم 200 آدمی ہیں, آپ 200 بکرے لائیے پہلے پکوا کے, بکرے ہم سب آپ کے کھا جائیں گے. وہ 200 پکا کے لائے, 200 آدمیوں نے چٹ کر دیے. ان کو اور لائیے, پھر 200 آئے, پھر 200 آئے. جتنے ان کے بکرے تھے پوری بارات کھا گئی, پتہ ہی نہیں چلا. بھائی اس لیے بوڑھا ضروری ہے کہ اس سے پوچھا جائے بزرگ سے کہ بھائی اس کا نتیجہ کیا ہوگا جو ہم کرنے جا رہے ہیں. اور کچھ نہ پوچھے اس سے کہ یہ کام کیسے کریں, یہ کیسے کریں, یہ سب نہیں پوچھنا ہے. یہ پوچھنا ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں, جو ہمارا پلان ہے, اس کا نتیجہ بتائیے کیا نکلے گا. وہ آپ نہیں کر سکتے, وہ کوئی جہاں دیدہ جو زمانہ دیکھے ہوئے ہو, ہے نا. اگر یزید کو پتا ہوتا کہ سوال بیعت کا نتیجہ کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا, تو کبھی یہ سوال نہ کرتا. اب میں آپ کو دوسری چیز سنا دیتا ہوں. ذل رضا نے اشارہ کیا تھا, جب یزید کا بیٹا آیا اور اس کے لیے کہا گیا چلیے تخت آپ کا باپ مر گیا, تاج و تخت آپ کا, تو اس نے آ کے خطبہ دیا, کہا ہمیں یہ حکومت نہیں چاہیے. تو یہ کیوں اس نے کیا بھائی؟ پتہ چلا اس کا جو استاد تھا وہ محب علی تھا. ایک بزرگ بتانے والا ہو جو یہ بتائے جو کام کرنے جا رہا ہو ایسے نہیں ایسے کر لینا. اس نے بتا دیا تھا جا کے یہ کرنا, تو تاریخ میں تمہارا نام ستارے کی طرح جگمگا جائے گا. ورنہ ابو سفیان کے گھر میں چمکدار ستارہ کہاں سے آیا؟ فیصلہ کیا اس نے نتیجے کو دیکھ کر. بھئی اس کو پتا تھا کہ شہادت حسین کے بعد رنگ حکومت بدل چکا, معاشرے کا رنگ بدل چکا. اب لوگوں کو سونا چاندی دولت مکان کچھ نہیں چاہیے. پورا ملک ایک کام میں لگا ہوا ہے, رو رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, مرثیے پڑھ رہے ہیں, انہیں کچھ چاہیے ہی نہیں. اس نے کہا ان پہ ہم روتے دھوتے لوگوں پہ حکومت کیسے کریں گے؟ اب یہ تو فتوحات کے کام ہی کہ جو روئے گا پیٹے گا وہ فتوحات کیا کرے گا. اس لیے اس کو چھوڑ دو اور ان عزاداروں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تخت چھوڑ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو عزاداروں نے یہ مطالبہ نہیں کیا ہمیں تخت چاہیے. جو تخت پہ بیٹھا تھا اس نے کہا ہمیں عزاداری. اتنی سی بات اگر دنیا نہ سمجھے تو ہم پھر کیا کہیں کہ کتنی عقلیں ہیں. اس عزاداری کے آگے تخت ہوتا جو حکومت سب بیکار ہے, سب بیکار ہے. اس کا مزہ اور اس کا مزہ اور. وہ 4 دن کی چاندنی ہے, یہ 1400 برس کی چاندنی ہے. تو اس کے نتائج, ہاں اس کا رزلٹ سنا دیا شہزادی نے. کب ہے اس کا رزلٹ؟ ہم آتے ہیں, رومال اپنا لاتے ہیں, آنسو تمہارے لے جاتے ہیں, اور وہاں ہم
جنت کے دروازے پہ تمہارا استقبال کریں گے، اور سب کریں گے استقبال، اور تم ہی تم ہوگے، اس لیے کہ جس کا کام بڑا ہوگا وہی تو نظر آئے گا۔ اور یہ کسی امام نے کہیں بھی نہیں، نہ رسول اللہ نے بتایا، نہ کسی امام نے۔ خوب نمازیں پڑھنا، ہم استقبال کریں گے، خوب روزے رکھنا، ہم استقبال کریں، خوب حج کرنا، بس جو روئے گا میرے بیٹے کو اس کا استقبال ہم۔ نتیجہ دیکھا آپ نے؟ نتیجہ دیکھا؟ اچھا لوگ سمجھتے ہیں شاید چونکہ کہا ہے جنت ملے گی اس لیے رو رہے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ جنت تو وہ تو آپ نے دیکھی نہیں نا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ ہر عزادار اسے اذن دیں گے شفاعت کے لیے، ایک ایک عزادار 70,000 گناہگاروں کو اپنی سفارش سے بخشوا کے لے جائے گا۔ تو جملہ تو سنو، عزادار گناہگاروں کو جن کی تعداد 70,000، تو اس میں عزادار کے گناہ کا کوئی ذکر نہیں، وہ تو شافع ہوگا۔ وہ تو شافع ہوگا۔ وہ تو بھائی فیاض صاحب نے کہا کہ چونکہ آج ہماری 5 کتابیں چھپ کے آئی ہیں تو اعلان کر دیا جائے، اور جو حضرات ہمارے دوست احباب کتابیں پڑھتے ہیں، دیکھیے یہ پہلے سب سے اوپر کتاب رکھی ہے زیارت ناہیہ۔ اس پر ایک دن ہم کسی مجلس میں کاظمین میں بھی اور وہاں انچولی میں بھی تبصرہ کریں گے۔ یہ امام زمانہ کی وہ زیارت ہے جس میں ایک طرف عربی ایک طرف اردو ترجمہ، اور یہ امام نے یہ زیارت قبر حسین پر کھڑے ہو کے نوحہ کیا تھا، مرثیہ پڑھا تھا۔ ناہیہ کہتے ہیں نوحے کو، عربی میں ناہیہ کہتے ہیں نوحہ کرنا۔ تو امام نے یہ پڑھا، پھر اب امام ہر نماز کے بعد اسے پڑھتے ہیں، اور پھر مومنین کے لیے امام زمانہ نے یہ تحفہ بھجوا دیا۔ اور 5 بڑے علماء نے، علامہ مجلسی اور جعفر شوستری اور شیخ مفید اور جتنے بھی بڑے بڑے ہیں، سب نے اس کو مستند قرار دیا ہے۔ آخر میں اس کو میرش نے نظم کیا، مرثیے میں مرزا دبیر نے نظم کیا، شاہد نقوی صاحب نے اس کو نظم کیا ہے۔ اے زندگی کے مطلع تاباں تجھے سلام، یہ اسداغہ پڑھتے ہیں اپنی انجمن میں زیارت ناہیہ کا ترجمہ۔ لیکن اس میں جو خاص چیز آپ پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ میں نے پڑھی 15 شعبان کو محفل میں، اور رات میں تقریباً کوئی 11-12 بجے 15 شعبان 28 جولائی 2010 کی شب میں تقریر میں یہ پوری زیارت میں نے پڑھی۔ صبح مجھے چکوال جانا تھا، اور ٹکٹ میرا ایئر بلیو کا تھا۔ وہ پورا معجزہ میں نے اس میں زیارت ناہیہ کا جو معجزہ ہے، زیارت ناہیہ کا معجزہ لکھ دیا ہے۔ اور جب میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو میں ایئر بلیو کے کاؤنٹر پہ گیا تو انہوں نے کہا آپ کا ٹکٹ شاہین کا ہے، اور میں سوچتا رہا کہ شاہین سے میں نے کبھی سفر ہی نہیں کیا، اور میں اس پہ بیٹھ گیا۔ پھر پورا معجزہ اس میں پڑھیے گا کہ کیا ہوا، اور شاہین کا جہاز کہاں پھنسا اور کیا ہوا، اور پھر کافی دیر کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا
تو جیسے ہی میں اترا تو مجھے اطلاع دی گئی کہ ایئر بلو کا جہاز جو کراچی سے آیا تھا وہ گر کے تباہ ہو گیا. یہ ہے معجزہ کہ مجھے دوسرے جہاز پہ امام زمانہ نے بٹھا دیا. چونکہ زیارت نایہ پڑھ کے گیا تھا، تو جب بھی آپ اسے گھر سے پڑھ کے نکلیں تو امام زمانہ آپ کے ضامن ہوتے ہیں، اس لیے آپ اسے پڑھیے گا. یہ جامع سبتین کا وہ اشرہ ہے جو پورا میں نے حضرت عباس پہ پڑھا تھا. اس میں 11 تقریریں ہیں. ایک روضہ عباس کے بارے میں تقریر 11ویں ہے، اور پوری سوانح حیات حضرت عباس کی ہے، اور بہت ہی عزیز ہے مجھے یہ اشرہ. اور جو نیا روضہ حضرت عباس کا اب بنا ہے وہی اس میں تصویر ہے، جو گولڈن مینار ہو گئے ہیں. یہ جب میں حج کرنے گیا تھا 1986 میں، جب واپس آیا تو میں نے جو اشرہ رضویہ کے امام باڑے میں پڑھا محسنین اسلام کے عنوان سے، تو اس میں جناب عبد المطلب، جناب خدیجہ، جناب حمزہ، جتنے بھی محسنین ہیں سب پہ ایک ایک تقریر ہے. اور اسی میں میں نے سفر نامے میں بتایا میں کہاں کہاں گیا، اور ان ہستیوں سے متعلق جو یادگاریں ہیں ان کی زیارت کیسے کی، اور دوسرا زائر جائے تو کیسے وہاں پہنچے، یہ سب اس میں موجود ہے. یہ 86 کا اشرہ ہے. کتنے برس ہو گئے 86 کو؟ تو 26 سال ہو گئے. بتائیے آپ چھپ رہی ہیں چیزیں. اچھا صاحب، یہ 90 سے پہلے، تو یہ عورت اور اسلام. 89 کتنے سال ہوئے؟ 22-23 سال ہو گئے. اچھا، تو عورت اور اسلام، تو اس میں ایک ایک تقریر آپ کو ملے گی. قرآن میں عورت، اور پھر اس کے بعد ایک تاریخ انبیاء کی عورت اور ایک کربلا کی عورت. تو آسیہ اور مادر وہب کلبی، جناب حاجرہ اور جناب فضہ، جناب زلیخا، جناب سارہ شہزادی کونین، جناب ام سلمہ، خدیجہ اور فاطمہ بنت اسد، زینب اور جناب ام کلثوم، خواتین اوہد اور نور جہاں، جناب ماریہ قبطیہ رسول اللہ کی زوجہ. یہ جناب 23 برس پرانا ہو گیا. علی وسیلہ نجات، یہ میں نے پڑھا تھا 2001 میں. کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال. 12 سال پہلے یہ لاہور خیمہ سادات میں میں نے یہ اشرہ پڑھا تھا. تو علی وسیلہ نجات، تو اس میں نے بتایا ہے کہ علی کن کن چیزوں سے نجات دیتے ہیں. بھئی علی ہے نا وسیلہ نجات، تو کن کن چیزوں سے نجات دیتے ہیں تو وہ سن لیجئے. ہلاکت سے نجات دیتے ہیں، اور ابھی تو میں نے بتایا. جہالت سے نجات دیتے ہیں، دوسری تقریر. اس کے بعد جناب علی اختلافات سے نجات دیتے ہیں. اچھا صاحب، لعنت سے نجات دیتے ہیں. اچھا صاحب، یہودیوں سے نجات دیتے ہیں. ارے بھائی آپ مزہ نہیں لے رہے ہیں. لا علمی سے نجات دیتے ہیں. اچھا صاحب، خلافت سے نجات دیتے ہیں. اچھا صاحب، عشق مجازی سے نجات دیتے ہیں، یعنی عشق حقیقی کی طرف بلاتے ہیں. اچھا، بدنیتی سے نجات، بدنیت سے نجات کیسے حاصل کی جائے. اور آخری ہے کفر سے نجات. تو اس طرح علی وسیلہ نجات. یہ فیاض صاحب کی فرمائش پر، اب اگر آپ کو مزہ نہ آیا ہو تو ان کو پکڑ لیجیے. تو نتیجہ اچھا ہو، جو بھی عمل آپ کریں اس کا نتیجہ پہلے سے طے کر لیا جائے کہ بھائی اس کا رزلٹ اچھا آنا چاہیے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایک طالب علم اگر محنت سے پڑھ رہا ہے تو وہ امید لگائے ہے کہ ہمارا رزلٹ بہت اچھا آئے گا اور آنا چاہیے. تو ہم نے محنت کر ڈالی، نہ رات کو دیکھا، نہ دن کو دیکھا، نہ گھر کو دیکھا، نہ آرام کو دیکھا. ماں نے کہہ دیا کہ بھائی محرم میں کوئی بھی تمہیں
خوشی کا کام نہیں کرنا ہے. تو مشق ہو گئی. کھیل تماشا تفریح یہ وہ اچھی غذا یہ اچھا بستر کچھ نہیں اچھا لگتا, بس مجلس حسین اچھی لگتی ہے. تو اب جب محنت کی ہے تو نتیجہ تو اچھا ہونا چاہیے. اور جب نتیجہ پہلے سے سنا دیا جائے اور ایک گواہ نہ ہو بلکہ 14 گواہ ہوں تو بس اطمینان ہے کہ بھئی یہ نتیجہ. اگر مولا خدا کی قسم نتیجہ بھی نہ آپ سناتے تب بھی ہم محبت میں یہ کرتے رہتے, اور اب بھی اگر آپ جنت نہ دیں تو کوئی پرواہ نہیں, کام تو ہوتا رہے گا, اس لیے کہ کام محبت میں ہو رہا ہے. اب ہاں یہ کوئی پوچھے کہ یہ محبت تم نے کہاں سے سیکھی بغیر نتیجے کے کچھ بھی نہیں تمہیں چاہیے اور کیے چلے جاؤ, یہ ہم نے کربلا والوں سے سیکھا کہ وہ بیبیاں کیسی تھیں جو اپنے بچوں کو سجا سجا کے بھیج رہی تھیں. مسلم ابن اوسجہ نے اور ان کی زوجہ نے بچے کو بھیج دیا, جنادہ کی ماں نے جنادہ کو بھیج دیا, یہ چھوٹے چھوٹے جاؤ جان دے دو. رقیہ بی بی نے اپنے بچوں کو بھیج دیا, حضرت زینب نے اپنے بچوں کو بھیج دیا. ہاں یہ ساری منزلیں ایسی تھیں کہ جو بچے پیروں سے چل رہے تھے, گھوڑے پہ بیٹھ سکتے تھے, تلوار چلا سکتے تھے, وہ ماں کیا کرے جس کا بچہ جھولے میں ہے, جس کا بچہ جھولے میں. یہ سوال تو حضرت قاسم نے کر لیا کہ جب امام حسین نے کہا کہ قاسم تم بھی شہید ہوگے اور تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا, تو جناب قاسم نے کہا کہ اشقیاء خیمے میں گھسائیں گے. یعنی اتنا غیرتدار ہے شہزادہ کہ سن کے تڑپ گیا, کیا جھولے کے قریب آ جائیں گے؟ تو حسین نے بتایا کہ نہیں, میں خود انہیں لے کے جاؤں گا. تو اب علی اصغر کے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں تھی, تو امام کے ہاتھ علی اصغر کی سواری بن گئے. امام حسین اپنے ہاتھوں پر بچے کو لے کر گئے. آج تک انسانیت اس شہادت پہ لرز رہی ہے اور ہر ایک سوچ رہا ہے کہ یہ کیا تھا, یہ کیا تھا کہ بچے سے حسین کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے پانی تو مانگا ہم نے, پانی تو مانگا ہم نے, پانی کا سوال کیا, لیکن دیکھو یہ کہہ کیا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں حسین یزید کی بیعت کر لو پانی دے دیں گے. یہ علی اصغر اب میں کیا جواب دوں ان کو, تم حجت خدا کے پسر ہو, تم ان کو جواب دو. تو اشقیاء نے سنا کہ ننے سے ہونٹ ہلے, ننے سے ہونٹ ہلے اور ایسی گونجدار آواز آئی, لا واللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے کہا تھا حجت خدا کے بیٹے ہو, یعنی تم معجزہ ہو. اگر عیسیٰ مریم کی گود میں بولے تو تم میرے ہاتھ پہ بولو. تو آج تک باطل کی بیعت پر لاہول علی اصغر کی تاسی میں پڑھا جا رہا ہے. کبھی لاہول کے معنی بھی معلوم ہے آپ کو کہ قوت صرف اللہ کی ہے, اس کے علاوہ کائنات میں کوئی قوت نہیں ہے. ایک بچے نے بتایا کہ قوت صرف اللہ کی ہے, توحید کا پیغام تھا, توحید کا پیغام تھا. کاش ہرملا کو یہ معلوم ہوتا کہ جو تیر پھینک رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, تو تیر نہ پھینکتا. سوچا نہیں, تیر چلا دیا, تیر چل گیا اور ہرملا پکڑا گیا, پکڑا گیا, ہرملا پکڑا گیا اور مختار کے سامنے لایا گیا. اب کام تو کر ہی گیا نا ظلم کا. اور منہال سامنے بیٹھے ہیں اور منہال بتا رہے ہیں کہ میں تو مدینے سے ہو کے آیا ہوں. تو مختار پوچھ رہے ہیں کہ کیا کہا تھا امام سجاد نے؟ کہ صرف ایک بات مجھ سے پوچھی تھی اور کچھ بھی نہیں پوچھا, بس اتنا پوچھا
کہ کوفے کا کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا مختار آپ کے بابا کے تمام قاتلوں کو پکڑ پکڑ کے سزا دے رہا ہے۔ تو امام نے بس اتنا پوچھا، منحال ہرملہ پکڑا گیا؟ ہرملہ گرفتار ہوا۔ مختار نے کہا پھر تم نے کیا کہا؟ کہ نہیں، میں نے کہا نہیں مختار، میں نے کہا کہ ہرملہ نہیں پکڑا گیا۔ تو امام نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگار اسی دنیا میں ہرملہ کو آگ اور لوہے دونوں کا مزہ چکھا دے۔ مختار سجدے میں گر گئے، سجدے شکرانہ کیا کہ میرے ہاتھ سے سید سجاد کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ حکم دیا آگ جلائی جائے اور اس کے اعضا کاٹ کاٹ کر آگ میں ڈالے جائیں۔ تو اعضا لوہے سے کاٹے گئے اور پھر آگ میں ڈالے گئے، تو آگ کا مزہ بھی پتہ چل گیا، لوہے کا مزہ بھی پتہ چل، لیکن کہا ایسے ماروں گا نہیں جب تک تو یہ نہیں بتائے گا کہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا۔ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، پیروں پہ گرنے لگا، کہا مار ڈال مگر یہ نہ پوچھ کہ میں نے کیا کیا۔ مختار نے کہا پوچھے بنا رہوں گا نہیں۔ تو اب اس نے اپنی داستان سنائی کہ میں عرب کا بڑا تیر انداز ہوں، میری تیر اندازی کی سب تعریف کرتے تھے، اور میں ہمیشہ ایسی کمان رکھتا ہوں جو بہت بڑی کمان ہے، اور ہمیشہ 3 بھال کے تیر استعمال کرتا ہوں، ایک نوک کا نہیں کہ جس میں 3 نوکیں ہوتی ہیں۔ وہ تیر میرے پاس رہتے تھے، 7 تیر میرے پاس تھے۔ حکم ملا کہ کربلا پہنچ جا۔ میں چلا، راستے میں جب میں چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہرن نظر آیا، میں شکار کے لیے میں نے تیر پھینکا، ہرن بھاگ گیا، تیر نہیں لگا، پھر میں نے دوسرا تیر پھینکا، نہیں لگا، پھر تیسرا تیر پھینکا، نہیں لگا، 3 تیر میرے ضائع ہو گئے۔ تو میں سوچنے لگا میں تو بہت بڑا نشانے باز ہوں، یہ میرے تیر خطا کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں ڈر گیا کہ کہیں تیر ختم نہ ہو جائیں۔ اب تو 4 ہی تیر بچے ہیں، 4 ہی تیر بچے ہیں۔ تو میں نے ان کو رہنے دیا، میں کربلا پہنچ گیا۔ جب میں کربلا میں آیا تو میں اپنے خیمے میں رہا، خاص وقت پر مجھ کو بلایا گیا۔ ایک وقت تو وہ تھا کہ جب مجھے ابن سعد نے حکم دیا جلدی آ، ہرملہ اگر تو نے تیر نہیں پھینکا تو فرات کا پانی بچوں تک پہنچ جائے گا۔ حسین کا سکہ مشک بھر کے لے جا رہا ہے۔ میں نے کمان میں تیر جوڑا، نشانے پہ تیر لگا، مشک کو پھاڑ کر عباس کے سینے کو چھیدا تیر میں، پانی بہہ گیا۔ مختار نے کہا اور تیروں کا حال سنا؟ کہا امیر اس کے بعد کا تیر میں نہیں سنا سکتا، مجھ میں ہمت نہیں، لیکن ہاں ایک تیر کا حال اور سن لے۔ وہ وقت تھا کہ جب حسین گھوڑے پر تھے اور لڑتے بڑھ رہے تھے، تو مجھ سے کہا سردار نے کہ اگر حسین کو روکا نہ گیا تو لشکروں کو الٹ دیں گے۔ اسی وقت میں نے کمان میں ایک تیر جوڑا اور میں نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا۔ مختار نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ حسین گھوڑے سے گر گئے، میرے تیر نے حسین کو گھوڑے سے گرا دیا۔ کہ اس کے بعد کس پہ تیر پھینکا؟ کہ امیر ابھی میں ہوش میں نہیں آیا تھا کہ میں نے منظر یہ دیکھا، خیمے سے ایک بچہ 8-9 سال کا بہت خوبصورت، کان میں اس کے در پڑے ہوئے، وہ دوڑتا ہوا چلا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا آقا گھوڑے سے گر گیا تو وہ نصرت کے لیے چلا۔ بعد میں پتا چلا حسن کا لخت جگر تھا، بہت خوبصورت تھا، عبداللہ نام تھا، وہ دوڑتا چلا اور حسین کے قریب چلا۔
حسین کے قریب چلا. جب حسین کے قریب پہنچا تو ایک ظالم نے حسین پہ تلوار اٹھائی. بچے نے دونوں ہاتھ ایسے کر کے اٹھائے, بچے کے ہاتھ کٹ گئے. بچہ حسین کی گود میں گر گیا. جب بچہ تڑپ رہا تھا تو میرا تیر چلا اور بچے کی پیشانی سے لگا. لیکن ہرملہ یہ بتا, وہ دوسرا تیر کب پھینکا تو رو کے گڑ گڑا کے کہنے لگا, امیر حسین ایک بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لائے. چادر ہٹائی تو ہم لوگوں نے خوبصورت بچہ دیکھا اور اس وقت حسین نے پانی مانگا اور ابن سعد نے کہا کہ اے ہرملہ اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دو. اس وقت میں نے گھوڑے کی آڑ میں بیٹھ کر تیر چلایا, بچہ حسین کے ہاتھ پر تھا, تیر چلا, بچے کی گردن, حسین کا بازو, اور میں نے دیکھا حسین کے ہاتھوں پہ بچہ الٹ گیا, منقلب ہو گیا. ماتب حسین.